حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دے دیا بھائی شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، جب یہ ساری چیزیں حرام کر دی تو ایک شخص پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ حرام تو ہو گئی ہیں لیکن پچھلی کمائی جو ان سے پروفٹ کمایا تھا میں نے وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے ابھی تک، یہ تو حرام ہو گئی ہیں لیکن اس کا جو پروفٹ تھا وہ کیا ہے؟ وہ منافع جو سارا ہے وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، مجھے فائدہ ہوگا اس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ بھائی اگر تم اس کو جہاد پر خرچہ کر دو، اگر تم اس کو حج پر خرچہ کر دو، نیکی کے کسی کام میں بھی خرچہ کر دو، لیکن اللہ تعالی کی ذات کے پاس اس مال کی قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں، اس مال کی قیمت مچھر کے پر کے برابر، تو کس مال کی قیمت اللہ کے یہاں ہے؟ پتہ چلے گا حلال۔ دیکھیں حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے، جس طریقے سے ظاہری عبادت کے لیے ظاہری وضو کرتا ہے انسان، عبادت کے لیے ظاہری وضو کرتا ہے نا، اعضاء کو دھوتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک یہ اپنی باطنی اعضاء کو طہارت نہیں دے گا اس وقت تک عبادت اس کی قبول ہوگی نہیں۔ وہ باطنی اعضاء کیا ہے؟ کہ جسم کے اندر بہنے والا خون مطہر ہو، طہارت والا ہو، اور اس کی طہارت کیا ہے؟ اس کی طہارت حلال کا لقمہ ہے۔ اگر بندہ باطن کے اعضاء کو حلال کے لقمے سے دھوتا ہے تب جا کر اس کا ظاہری وضو قبول ہوتا ہے، تب جا کر اس کا باطنی وضو قبول ہوتا ہے، تب جا کر اس کی عبادت قبول کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کی جاتی ہے۔ اتنا آسان پروسیس نہیں ہے یہ کہ میں نے اور آپ نے حرام کا لقمہ کھایا اور حرام کا لقمہ کھانے کے بعد بولا اب اللہ کی بارگاہ کے اندر میری عبادت قبول ہوگی۔ او بھائی تیرا اللہ کہنا قبول نہیں ہو رہا، اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت کی بات کر رہے ہیں، تو ذکر اذکار کر رہا ہے، تیرا حرام، تیرے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جا رہا ہے، ذکر اذکار اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو رہا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک شخص اللہ کی بارگاہ کے اندر غبار آلود بال ہوتے ہیں، پرا گندہ حال ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوتا ہے یا رب یا رب یا رب میری دعائیں قبول فرما لے، میں برے حال کے اندر ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ لجاجت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر آنکھوں سے آنسو بہنے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر لجاجت کے ساتھ دعا کر رہا ہے، گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے، لیکن اللہ اس کی دعاؤں کے اوپر کان بھی نہیں دھر رہے، دعا قبول بھی نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر جانے والا لقمہ حرام کا ہے، اس کے پیٹ کے اندر جانے والا لقمہ کیا ہے؟ حرام کا۔ اگر پیٹ کے اندر جانے والا لقمہ حرام کا ہے تو یاد رکھیے گا، حضرت فرمایا کرتے تھے جب یہ حرام کا لقمہ جاتا ہے تو آپ کے اندر سے علمی شعور ختم کر دیتا ہے۔ علمی شعور سے مراد کیا؟ اگر کوئی آپ کے سامنے اچھی بات کرے گا، نیک بات کرے گا کہ بھائی ایسے نہیں، ایسے کرو، یہ نیکی کا عمل اس طریقے سے کرنا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، یہ بات کو نہیں مان رہا ہوتا، قبول نہیں کر رہا ہوتا، سن رہا ہوتا ہے، یہ بات کو نہیں مان رہا ہوتا، اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے
اس کے اندر سے شعور ختم ہو جاتا ہے. اور پھر حضرت فرمایا کرتے تھے جب یہ ختم ہو جائے تو ایمانی حس بھی ہے نا ایک اندر میرے اور آپ کے اندر, ایمانی حس اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے اس حرام کے لقمے سے. ایمانی حس سلب ہو جاتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں جب یہ کام حرام اور حلال کل ہونے لگ جاتا ہے, حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندے کی ایمانی حس سلب ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا معاشرے کے اندر, اس کو سمجھیے گا, ابھی معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں نا, کبھی ڈاکو کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ ڈاکہ ڈال رہا ہے, کبھی موبائل لوٹتے ہوئے کسی کو مار دیا جاتا ہے, کبھی کسی کدھر چوری کی جا رہی ہے, کبھی زناکاری عام ہو رہی ہے, کبھی کسی کی عزت لوٹ لی گئی, کبھی سننے میں آتا ہے کہ بھائی بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں, کبھی سننے میں آ رہا ہے کہ بھائی پرچیاں آ رہی ہیں بھتے کی, اگر نہیں دیا جا رہا تو جان سے مار دیا جا رہا ہے. اب قتل کی دھمکیاں بھی آ رہی, اغوا کرنے کی دھمکیاں بھی آ رہی. یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر؟ بتا رہا, یہ سارے کام معاشرے کے اندر اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لوگ حرام اور حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ سارے خراب کام اس نتائج کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں. جب ہر بندہ ہی حرام کھا رہا ہے تو ایک حرام کھانے والا, رشوت دینے والا, رشوت لینے والا کیا کہہ رہا ہوتا ہے, یار یہ دیکھ ڈاکو تو کیا تھا, تو اور طریقے سے لوٹ رہا ہے, وہ اور طریقے سے لوٹ رہا ہے, پر فرق تو یہ ہے نا, ایک ٹائر کا پنچر بنانے والا جو 2 نمبری کر کر پنچر بنا رہا ہے, اور ایک ریڑھی لگانے والا جو 2 نمبری کر کر ریڑھی کے باؤ اور تول کے اندر کمی بیشی کر رہا ہے, اور ایک بڑا تاجر جو بڑے تجارت کرنے کے اندر 2 نمبریاں کر رہا ہے. تو بھائی سارے ہی لوگ تو ڈاکہ ڈال رہے ہیں, سارے ہی لوگ تو حرام کما رہے ہیں, سارے ہی لوگ تو چوری کر رہے ہیں. اس کے چوری کا سٹائل الگ, اس کے چوری کا سٹائل الگ, اس کے چوری کا سٹائل الگ. تو بھائی تجھے کہنے کا حق ہی نہیں ہے یہ چوری کر رہا ہے, یہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. تو نے اپنی ذات کو دیکھا ہے؟ اگر تو اپنی ذات کو دیکھنا شروع کر دے کہ میں کہاں حرام کما رہا ہوں, میں کہاں حرام اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناراض کرنے والا لقمہ پیٹ میں لے کر جا رہا ہوں, اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں, تو بس یہ صحیح کر لینا تو یقین جان ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ تجھ کی تیری حفاظت فرمائیں گے. ساری چیزوں سے تیری حفاظت فرمائیں, پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی حفاظت کرنے کے لیے, کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. رب کا حکم پورا کر دو, رب کا حکم آپ کا محافظ ہوگا. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, آپ صرف رب کا حکم پورا کر دو, رب کا حکم کیا ہوگا آپ کا محافظ.